تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ درود السلام محمد اور آل محمد پر۔ صدر محترم اور عزیز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع سخن یوم آزادی۔ علی وقار، آزادی کی جو قیمت قوم نے ادا کی تھی وہ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آنے والوں سے پوچھیے۔ ان سے پوچھیے جو صوبہ بہار اور مغربی بنگال سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان گئے تھے، اور ان سے پوچھیے جنہوں نے لہو لہان قافلوں کا استقبال کیا تھا۔ آزادی کی قیمت ہم نے جانیں دے کر کی تھی ادا، اس کی حفاظت بھی جانیں دے کر کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت بھی جانیں دے کر کرنے والے ہیں۔ علی وقار یہ تو ہجرت کے شہید تھے، تحریک پاکستان کے شہید الگ ہیں، جو زیادہ تر تھانوں میں پولیس کے تشدد سے شہید ہوئے تھے۔ ان کی تو لاشیں بھی نہیں ملی تھیں۔ انگریز اور ہندو پولیس کے تشدد سے کئی ایک دماغی طور پر مفلوج، بعض جسمانی طور پر ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ بعض کی بینائی آنسو گیس نے ختم کر دی تھی۔ جہاد، آزادی کے مجاہدوں اور ہجرت کے شہیدوں کی داستان چند لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ صدر علی وقار، صرف اس خون کا حساب کیجیے جو اللہ کی راہ میں اس قوم نے دے کر آزادی حاصل کی تھی۔ ہم جو زندہ ہیں ہمیں اس آزادی کا تحفظ کرنا ہے، مگر ملک کے سیاسی لیڈروں نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں یہ ہماری آزادی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اقتدار پرستی کی لعنت ہمیں آدھے ملک سے محروم کر چکی ہے، اور ہمارے لیڈر ایک دوسرے سے اقتدار کی کرسی چھیننے کے لیے پھر وہی تجربہ کر رہے ہیں۔ عوام کو کئی حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، کہیں زبان کا رولا ہے، کہیں پارٹی کا راگ الاپنا ہے، تو کہیں مسلکوں کے مسئلے نے اور بھی زیادہ مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ہر حصہ اپنے اپنے لیڈر کا لیبل لگا کر دوسرے کے خلاف صف آرا ہو رہا ہے، اور یہی نہیں علی وقار بلکہ تفرقہ باز علماء ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فرقے پر جنونی کیفیت طاری کر کے خون ریزی شروع کر رکھی ہے۔ ایک وہ قیامت تھی جس نے بکھرے ہوئے بے مایا اور پسماندہ مسلمانوں کو ایک محاذ پر ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر کے ایک غیور اور آزاد قوم بنا دیا تھا، اور ایک آج کی قیادت ہے جس نے قوم کو بکھرے ہوئے عوام بنا دیا ہے اور انہیں کئی جھنڈے دے دیے ہیں۔ میں ابن الوقتوں سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ خدارا ان شہیدوں کی روحوں کو نہ تڑپائیے، ان کے خون کی سرخ کو سفیدی میں مت بدلیے، ان بیٹوں کی قربانیوں کو رائے گاہ مت جانے دیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پاک وطن کو بنانے کے لیے قربان کر دیا تھا۔ نئی نسل کو گمراہ مت کریں، انہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک بار پھر ایک جھنڈے تلے جمع کریں اور پاکستان کو واقعی اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیں۔ اسی میں ہماری آزادی اور آنے والی نسلوں کی بقا مضمر ہے۔ وطن کی آن پر اپنا لہو بکھیریں گے، ہر ایک ظلم کی آندھی کے رخ پھیریں گے، ہر ایک کوچہ و بازار کے مکین کو سلام، اے میرے پاک وطن تیری سرزمین کو سلام، اے میرے پاک وطن تیری سرزمین کو سلام۔ شکریہ۔